بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا یہ 26واں درس ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے قرض کے تعلق سے کچھ اہم احکام۔ محترم سامعین، آج کے درس میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ قرض دینے والا اس کو کیسے ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، جو شخص صاحب حیثیت ہوا کرتا ہے اور جس کے پاس طاقت ہوا کرتی ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے اور مسلمان بھائیوں کی مجبوری کو سمجھے، اور ایک مسلمان حیثیت والے مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عن کربۃ من کرب الآخرہ۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو جس شخص کے پاس مال ہو، پیسہ دینے کی طاقت ہو، تو یہ مجبور انسان کو قرض ادا کرے۔ پھر اسی طرح جو لوگ کسی مجبور انسان کی مدد کیا کرتے ہیں، یا تو پیسہ ان کو دے کر مدد کرتے ہیں یا قرض دے کر مدد کرتے ہیں، ان کی فضیلتیں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من انذر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی یوم القیامہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس کے بوجھ کو معاف کر دیتا ہے، اس سے قرض کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نفس عن غریمہ او محا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ۔ جب تک کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد میں رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ بھی اس مسلمان کی مدد میں رہا کرتا ہے۔ تو یہ ساری احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ قرض دینے کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبور، تنگ دست انسان، لاچار انسان جب کسی حیثیت والے انسان کے پاس آ کر قرض کا مطالبہ کرتا ہے، تو اس حیثیت والے انسان کو، طاقت والے انسان کو اس کی مدد کرنی چاہیے، یا تو پورا پیسہ ادا کر کے مدد کرنا چاہیے یا تو قرض دے کے مدد کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو حیثیت والے ہوا کرتے ہیں، وہ طاقت رکھتے ہوئے قرض دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ طاقت رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ پھر اسی طرح جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قرض دے دیتا ہے، تو قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس قرض لینے والے انسان کو جب وہ مجبور ہو، تنگ دست ہو، وقت پر ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس کو اور مہلت دے، اس کے لیے اور سہولتیں پیدا کرے۔ ایک اور چیز جسے قرض دینے والے کو اہتمام کرنا چاہیے کہ قرض دینے کے بعد عوام الناس کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے فلاں شخص کو اتنے پیسے قرض دیا ہے یا فلاں شخص نے میرے پاس پیسہ قرض لیا ہے۔ اس سے انسان کی بے عزتی، رسوائی اور ذلت ہوا کرتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح قرض دینے کے بعد محفلوں میں یا کسی انسان کے سامنے احسان جتانا یا خود قرض لینے والے پر احسان جتانا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہوا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح جب کوئی مسلمان کسی کو قرض دے اور جب قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے جائے، اپنا قرض واپس لینے کے لیے جائے، تو اچھے انداز سے مطالبہ کرے، اپنے اچھے انداز سے اسے اپنے قرض کا مطالبہ کرے۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہوا کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے، جب خریدتا ہے، جب کسی چیز کو بیچتا ہے تو نرمی سے، خریدتا ہے تو بھی نرمی سے، کسی چیز سے مطالبہ کرتا ہے تب بھی نرمی سے، کسی چیز کو دیتا ہے تب بھی نرمی سے۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز میں نرمی کا معاملہ کرے۔ پھر محترم سامعین، قرض کے تعلق سے کچھ احکام کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، قرض لینے والے انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ قرض اس کے پاس ایک بہت بڑی امانت ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب تک ان حقوق کو ادا نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی گلو خلاصی نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیں، جب قرض لینے والا دنیا میں قرض ادا نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن
نہ وہاں پر درہم ہوں گے، نہ دینار ہوں گے، نہ کوئی کرنسی ہوگی، بلکہ وہاں پر صرف اور صرف نیکیاں اور برائیاں ہوں گی۔ لہٰذا قرض لینے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور قرض دینے والے کی برائیاں اس کے سر ڈال دی جائیں گی۔ تو لہٰذا قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ جتنا جلد ہو سکے دنیا میں اس قرض سے اپنا چھٹکارا حاصل کر لے۔ دوسری بات، جب قرض دینے والا انسان قرض دینے کے بعد وفات پا جائے، مر جائے، تو قرض لینے والے پر ضروری ہے کہ اس مرحوم شخص کے، یعنی قرض دینے والے کے جو رشتہ دار ہیں، جو آل اولاد ہیں، اس کے جو وارثین ہیں، ان تک اس لیے ہوئے قرض کو لوٹا دے، ان کی امانت کو پہنچا دے۔ ایسا نہ ہو کہ قرض لینے والا انسان قرض دینے والے کی موت پر خوش ہو جائے اور خاموش نہ بیٹھ جائے۔ لہٰذا جب کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو قرض لینے والے پر واجب ہے کہ وہ اس کے وارثین، اس کی آل اولاد پر اس قرض کو لوٹا دے۔ تیسری بات، جب قرض لینے والا قرض ادا کرنے سے پہلے مر جائے، یعنی کسی شخص نے کسی شخص سے قرض لیا تھا اور قرض لینے والا ادا کرنے سے پہلے مر جائے، تو قرض لینے والے کے جو ذمہ دار ہیں، جو وارثین ہیں، جو آل اولاد ہیں، ان کے ماں باپ اور بھائی بہن ہیں، ان پر واجب ہے کہ اس لیے ہوئے قرض کو ادا کریں، قرض دینے والے تک پہنچائیں، یا تو اس کے مال میں سے، اس کی جائیداد میں سے، چھوڑی پراپرٹی میں سے اس قرض کو ادا کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، قرض کے طور پر اس لی ہوئی رقم کو قرض دینے والے تک پہنچا دیا جائے۔ یا اگر اس شخص نے اس مرنے والے انسان نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے تو مرنے والے کے جو وارثین ہیں، اس کے جو آل اولاد ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے پیسہ جمع کریں، اپنی طرف سے مال جمع کریں اور کسی بھی حال میں اس مرحوم کے قرض کو ادا کر دیں، قرض دینے والے کے پاس اس مال کو پہنچا دیا کریں۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کو والد نے کیا تھا، جب وہ جنگ احد کو جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میں کل جنگ کو جانے والا ہوں، شاید میری وفات ہو جائے، سنو مجھ پر کسی کا قرض ہے، اگر میں وفات پا جاؤں تو مجھ قرض کو ادا کر دینا۔ تو محترم سامعین، اس بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں اس طرح کا بہت ہوتا ہے، ایک شخص قرض دیتا ہے اور قرض دینے کے بعد مر جاتا ہے تو قرض لینے والا خوش ہو جاتا ہے کہ چلو مجھے پوچھنے والا نہیں رہا، قرض دینے والا وفات پا چکا، اب میں آرام سے رہوں۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اگر اس شخص نے اس قرض کو ادا نہیں کیا تو وہ حرام مال کھا رہا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ قرض لے کر مر جاتے ہیں اور ان کے آل اولاد بھی اس قرض کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، آج کل کرائے کے گھروں میں یا کرائے کے دکانوں میں یا کرائے کی فیکٹریوں میں کرائے پر دکان یا مکان یا فیکٹری لینے سے پہلے ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم دینا پڑتا ہے، جو لاکھوں میں ہوا کرتی ہے، بڑی رقم ہوا کرتی ہے۔ تو علماء اسلام میں کہتے ہیں کہ دکان کے مالک نے یا مکان کے مالک نے یا فیکٹری کے مالک نے اپنے ٹیننٹ سے، اپنے کرایہ داروں سے جو رقم ایڈوانس کے طور پر لی ہے اور جتنی مدت تک وہ کرایہ دار اس کے دکان میں، مکان میں، فیکٹری میں رہیں گے، اتنے سالوں تک وہ پیسہ اس کے تصرف میں رہے گا، اس کے استعمال میں رہے گا، اس پیسے کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس مالک مکان، مالک دکان پر واجب ہے کہ زکوٰۃ کے شرائط اگر پورے ہو رہے ہوں تو اس مال پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر ان کا ایڈوانس لیے ہوئے 1 سال ہو جائے اور وہ ایڈوانس زکوٰۃ کے نصاب پہنچ جا رہا ہے تو مالک مکان پر اور اسی طرح مالک دکان پر واجب ہے کہ اس ایڈوانس کی اس رقم سے جو دوسروں کا مال اس کے پاس رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، واجبی طور پر اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مانا کہ اس کا مال نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے تصرف میں ہے، وہ اتنے سال تک جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے، جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ تو سارے علماء اسلام کا، فقہاء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا شخص اس مال کی واجبی طور پر ہر سال زکوٰۃ ادا کرے گا جب زکوٰۃ کے شرائط پر یہ مال پورا اتر رہا ہو۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، ایک اور مسئلہ ہے، قرض کے مال کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟
قرض کے مال کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ ایک آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، تو قرض کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ قرض کے مال پر نکالی جائے گی، اور کون نکالے گا، کون نہیں نکالے گا، اور کب نکالے گا، اس تعلق سے بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، جس شخص نے کسی کو بھی قرض دیا ہے، اور وہ قرض کا مال اتنا زیادہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، پھر اسی طرح قرض دیے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تب اس قرض دینے والے انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے اس مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرے جسے اس نے دوسروں کو بطور قرض دیا ہے، جس مال کو اس نے بطور قرض دوسروں کو دیا ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی کو بھی قرض دیا ہے تو وہ اپنے مال کا مالک ہے، وہ مال اس کا ہے، وہ اسی کی ملکیت ہے، تو جس طرح وہ مال اس کے پاس ہوتا تو زکوٰۃ ادا کرتا، اسی طرح قرض دینے کے باوجود بھی وہ مال اسی کا ہے، تب بھی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اس میں ایک طرح کی سہولت یہ ہے کہ زکوٰۃ کب ادا کرے گا؟ مال تو اس کے پاس نہیں ہے، مال تو اس نے دوسروں کو قرض دے دیا ہے، تو زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ تو علماء اسلام نے اس کے لیے 2 طرح کا اختیار دیا ہے۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ چونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کا مال دوسروں کے پاس ہے، لیکن ہر سال زکوٰۃ تو ادا کرے گا، تو پہلی چیز یہ چاہے تو ہر سال وہ زکوٰۃ ادا کرے، بھلے پیسہ اس کے پاس نہ ہو، اس کا اپنا مال دوسروں کے پاس ہو، تب بھی وہ ہر سال اسے زکوٰۃ ادا کرے۔ اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ جب تک اس کا دیا ہوا قرض واپس نہ مل جائے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، لیکن جیسے ہی اس کا قرض دیا ہوا مال واپس اس کے پاس آ جاتا ہے تو جتنے سالوں تک وہ پیسہ دوسروں کے پاس بطور قرض رہا، اتنے پورے سالوں کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو لہٰذا جو لوگ قرض دیا کرتے ہیں وہ کار خیر کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں، اور وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی انہیں احساس اور خیال ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ وہ ان کا اپنا مال ہے، وہ ان کی اپنی ملکیت ہے۔ جس طرح وہ اپنے پاس موجود مال کی 2 شرائط کے بعد، یعنی 1 سال گزرنے کے بعد اور مال کے نصاب پہنچنے کے بعد زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، اسی طرح قرض دیے ہوئے مال پر بھی یہ لوگ زکوٰۃ واجبی طور پر نکالیں گے۔ یا تو ہر سال نکالیں بھلے پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، یا نہیں تو خاموش رہیں، جب سالوں بعد پیسہ آ جائے گا، پیسہ واپس مل جائے گا، تو جتنے سال تک وہ پیسہ دوسروں کے پاس رہا اتنے سال کی پوری زکوٰۃ ایک ساتھ نکالیں گے۔ تو یہ علماء اسلام نے سہولت دی ہے، تو ان باتوں کا، ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو محترم سامعین، زکوٰۃ کے تعلق، قرض کے تعلق سے یہ کچھ باتیں تھیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ اسی طرح کچھ اور باتیں ہیں۔ ایک قرض ہوا کرتا ہے اور ایک سود ہوا کرتا ہے۔ آج کے مسلم معاشرے میں قرض اور سود مل گئے ہیں۔ قرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرض حسنہ جو شریعت اسلامیہ کے عین موافق ہوا کرتا ہے، جس میں قرض دینے والا کسی چیز کا زائد مطالبہ نہیں کرتا، جتنا پیسہ دیا تو اتنا ہی پیسہ واپس لیتا ہے، یہ قرض حسنہ ہے، شریعت کے عین موافق ہوا کرتا ہے۔ اسی قرض کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے، اور یہی وہ قرض ہے جس پر اللہ تعالیٰ قرض دینے والوں کے ثواب اور جزا عطا کرتے ہیں۔ ایک دوسرا قرض ہوا کرتا ہے قرض ربا، یعنی سود والا قرض، یعنی ایک آدمی قرض تو دے رہا ہے لیکن ساتھ میں سود بھی دے رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، یعنی وہ 1 لاکھ روپے اگر دے رہا ہے تو واپسی میں 10,000 روپے یا 15,000 روپے جتنا چاہے وہ زائد لے رہا ہے، یہ سود والا قرض ہے، یہ حرام ہے۔ تو سودی قرض کہیں سے بھی وہ حرام ہے، بھلے وہ انسان بینک سے لے، یا سودی قرض انسان کسی کمپنی سے لے، یا سودی قرض انسان کسی ادارے سے لے، یا سودی قرض انسان کسی انسان سے لے، یا سودی قرض انسان کسی رشتہ دار سے لے، تو قرض وہی جائز ہے جس میں سود نہ ہو، اور وہ قرض جس میں سود آ جاتا ہے، قرض دینے والا
زائد مال کا مطالبہ کرتا ہے اور زائد مال کی شرط رکھتا ہے، بھلے وہ بینک ہو یا کوئی کمپنی ہو یا کوئی ادارہ ہو، کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی اپنا ہو، یہ سودی قرض ہے، اور سودی قرض ہر اعتبار سے وہ حرام ہی ہے، اور یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ امام جساس رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام القرآن میں فرماتے ہیں، معلوم ان ربا الجاہلیت انما کان قرضا مؤجلا بزیادۃ مشروطہ فکانت الزیادۃ بدلا من الاجل فابطلہ اللہ وحرمہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو طے ہے کہ جاہلیت کو سود ایسے ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ ایک مدت کے لیے قرض دیا کرتے تھے اور زیادتی کی شرط رکھا کرتے تھے، یعنی میں اتنے ماہ کے لیے، اتنے سال کے لیے قرض دے رہا ہوں بشرطے کہ تم زیادہ عطا کرو گے۔ یہ جاہلیت کا سود تھا، یہ جاہلیت کا قرض تھا۔ تو جو زیادہ مال کا مطالبہ کیا جاتا تھا وہ مدت کی وجہ سے تھا، تو اسلام نے اس کو باطل اور حرام قرار دے دیا۔ اور سعودی عرب کی فتاوی کمیٹی لجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء نے واجبی طور پر اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ ہر وہ قرض جس میں سود ہوا کرتا ہے وہ حرام ہے۔ چنانچہ فتویٰ نمبر 13/269 کے فتویٰ نمبر میں کہا گیا ہے کہ وہ قرض جس میں سود ہوا کرتا ہے وہ مکمل طور پہ حرام ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، قرض وہی اسلام کے اندر جائز ہے جو بغیر سود کے ہو، بغیر شرط کے ہو اور بغیر زیادہ مال کے ہو، اور ہر وہ قرض جس کے اندر زائد مال کا مطالبہ کیا جائے یا زائد مال کی شرط لگائی جائے وہ قرض سودی قرض ہے، اور ایسا قرض حرام ہے اور باطل ہے۔ یہ لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، کھانا بھی حرام اور کھلانا بھی حرام ہے۔ محترم سامعین، قرض کے تعلق سے یہ کچھ بنیادی اور اہم باتیں تھیں جو آج کے درس میں بیان کی گئی ہیں۔ قرض اور رہن کے تعلق سے اور بھی کچھ اہم اور ضروری ہدایات اور احکام ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو تمام کام کتاب و سنت کے عین موافق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سود جیسی تمام برائیوں سے ہمارے مسلم معاشرے کی، سوسائٹی کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔